السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بھارت سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جس میں پولیس والے نماز پڑھنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ ایک بار پھر بھارت اور نماز پڑھتے لوگوں پر یعنی سجدے میں جھکے ہوئے لوگوں پر، جو آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے، جو جواب نہیں دے سکتے، ان پر لات مارنا اس طرح سے، اور لات مار کے اٹھانا ان کو، پھر وہاں پر پولیس والوں کا یہ رویہ شرمناک، انتہائی شرمناک۔ اور یہ ویڈیو پورے بھارت میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ زبیر بہت بڑے جرنلسٹ ہیں بھارت میں، اور وہ اپنا ایک اچھا جو آلٹ نیوز کے نام سے فیکٹ چیک کا ایک پلیٹ فارم ہے وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے، اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر ان پولیس والوں کو زومبیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ریزن ہے اس کی وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ لوگ سڑک پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جو جمعے کی نماز کا اجتماع ہے یہاں بھی پاکستان میں کسی بھی شہر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں دفتر کے پاس کراچی میں جو مسجد عبدالعزیز ہے DHA میں فیز 5 میں، تو یہاں پر جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کئی دفعہ جتنے نمازی مسجد کے اندر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نمازی مسجد کے باہر ہوتے ہیں، اور عالم دین کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ صاحب آپ آگے نہ جائیں، تو وہ صفیں جو ہیں وہ بچتی ہیں باہر سڑک پر۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا، تو اور بہت بڑی تعداد میں بچتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اب یہی کچھ جو ہے وہ اس مسجد میں بھارت میں ہو رہا تھا، نئی دلی میں، بھارتی دارالحکومت میں۔ اب دارالحکومت کیا ہوتا ہے؟ دارالحکومت جو ہے وہ اس ملک کا پوری دنیا کے سامنے چہرہ ہوتا ہے۔ اب یہ چہرہ اتنا بھیانک ہو کہ آپ دنیا کے سامنے ہو سیکولر ملک، دارالحکومت میں ریاستی دہشت گردی، آپ سیکولر ملک ہیں دنیا کے سامنے۔ سیکولر ملک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آسان ترین لفظوں میں کہ اپنی چھوڑو نہیں، دوسرے کی چھیڑو نہیں۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں بھارتی صحافی ہیں عرفہ خانم صاحبہ، انہوں نے لکھا ہے کہ پولیس کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا بلکہ یہ وردی میں ملبوس ایک نفرت انگیز زومبی ہے جسے قانون کی طاقت حاصل ہے، اور وہ کسی بھی انسان کی صرف اس لیے توہین کرے کہ اس کی عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ صحافی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستان ہے جسے BJP نے گزشتہ ایک دہائی میں بنایا ہے۔ ٹھیک، اب مجھے اس میں سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو وہ تصویر ہے بھارت کی جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگا کر BJP کے کارکن، انتہا پسند ہندو سیاسی جماعت کے یا بھارت کی مذہبی سیاسی جماعت کے کارکن وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ہتھے کوئی ایک مسلمان چڑھ گیا ہے اور اسے ایک مسلمان کو وہ پڑھ یہ نہ پڑھ، گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ رمضان میں روزے توڑوانا، یہ تو وہ کرتے ہیں۔ تو وہ ہوتے ہیں انڈیویجولز، اور وہ انڈیویجولز ظاہر انفرادی طور پر وہ جتھے کی شکل میں کرتے ہیں۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کے کارکن ہیں، BJP کے کارکن ہیں، بجرنگ دل کے کارکن ہیں، مختلف۔ وہ اب وہ جو کر رہے ہیں وہ تو پھر ہو رہا تھا، یہ تو سرکاری ملازم ہے، آپ خود آ گئے، اور یہ باقاعدہ طور پر سرکاری ملازم اگر اس طرح کا کام کریں گے کہ سجدے میں پڑے ہوئے کسی شخص کے پیچھے سے اگر لات ماریں، وہ لات اور مار کے اس کو ہٹائیں اٹھائیں، اور باقاعدہ پولیس والے بڑی تعداد میں تھے اور انہیں روکا بھی جا رہا تھا کہ صاحب آپ ایسا نہ کریں۔ وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انٹروین کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس والے اس کے باوجود بھی یہ کرتے رہے۔ بہرحال پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے یہ بتایا کہ واقعے کی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ یہ بس عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف۔ ایک بار پھر یار پرابلم دیکھیے نا، بہت بڑی ہے پرابلم، اتنی نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ یہ بھارت میں تسلسل ہے، ہم اس کو آئسولیشن میں کہ یہ واقعہ ہو گیا نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح، یہ بھارت میں تسلسل ہے، یہ وہ چیزیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انڈیویجولز کے گروپس تھے، پھر پورے باقاعدہ جتھے تھے جو آبادیوں میں گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے گھروں کو باقاعدہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ اچھا، ایک جانے تو بھارت جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے حج کوٹا بھی مینیج کر رہے ہیں، اور پھر اپنی ایک اداکارہ جو کہ ظاہر ہے ان کے لیے احترام ہے، وہ جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے حج کوٹا لینے سعودی عرب، اور انہیں وہاں لے جایا جاتا ہے بڑے پروٹوکول میں، اور دوسری جانب بھارت کا یہ رویہ ہے۔
دو الگ الگ چہرے, یعنی دنیا کے سامنے آپ الگ کچھ دکھانا چاہتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ آپ کا یہ چہرہ بھی سامنے ہے. اچھا دیکھیے, شہباز شریف صاحب نے ابھی نریندر مودی نے ان کو مبارکباد دی, شہباز شریف صاحب نے ان کا شکریہ ادا وی پی این لگا کر, تو وی پی این لگا کر. یہ شہباز شریف صاحب کا بھی امتحان ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, یا یہ جو ہمارے ہاں اب ہائیبرڈ پلس حکومت ہے, اس ہائیبرڈ پلس حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ انہیں کچھ کر لیں ٹیک اپ کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے. بھارت کے جو وزارت خارجہ ہے, دفتر خارجہ ہے, اس کے سامنے اٹھائیں گے, بات کریں گے. یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو, لیکن یہ صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے نا, کیونکہ پاکستان بھارت کا پڑوسی اسلامی ملک ہے, مگر یہ تمام اسلامی ملکوں کو, یو اے ای ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی انڈونیشیا ہو گیا. اور ایک اور چیز نہ بھولیں کہ یہ تمام جو اسلامک ممالک ہیں, ان تمام اسلامی ملکوں کے بھارت سے بہترین تعلقات ہیں. کئی ملکوں کے تعلقات بھارت سے پاکستان سے بھی زیادہ اچھے ہیں, یعنی جتنے اچھے تعلقات پاکستان سے, اس سے اچھے تعلقات بھارت سے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں سے کوئی جاتا ہے, مثال کے طور پر زینب عباس صاحبہ گئیں بھارت, اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا بی جے پی کی گنڈوں اور اس کے علاوہ آر ایس ایس کے گنڈوں کی جانب سے, اور یہ سب نے دیکھا. اور اس کے بعد آپ ریاستی طور پر انوالو ہو جاتے ہیں کسی کے خلاف تشدد کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ریاستی طور پر ملوث ہیں. ریاست فاشسٹ ہے, نریندر مودی کی ریاست فاشسٹ ہے, حکومت فاشسٹ ہے, اور یہ حکومتی سرپرستی ہے. یعنی اگر کچھ نہیں ہوتا اس پر تو یہ سیدھی حکومتی سرپرستی ہے. اور میں تو یہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا, اس پر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس سے وہ جو تمام کام اپنے غنڈے چھوڑے ہوئے تھے لوگوں پر, وہ دھل جائے گا, معاف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور یہ بھارت میں اپنی نوعیت کا کوئی آخری واقعہ نہیں ہوگا, نہ ہی پہلا ہے. تو دیکھیے ایک اور چیز ہوتی ہے, ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی عبادت گاہوں میں جو غیر مسلم عبادت گاہیں ہیں ان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو تعداد دیکھیے, غلط ہمارے ہاں بھی لوگ ہیں, جنونی ہمارے ہاں بھی لوگ ہیں, عدم برداشت کا شکار ہمارے ہاں بھی لوگ ہیں, وہاں پر بھی ہیں. لیکن جو تناسب ہے نا, وہاں انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ پروان چڑھایا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے ریئیکٹ کرنا, باقاعدہ طور پر چڑھ جانا ہے, دوڑ جانا ہے, مارنا ہے, پیٹنا ہے, تشدد کرنا ہے. لیکن یہاں کم از کم اس کی تعلیم نہیں دی جاتی, ترویج نہیں کی جاتی, ترغیب نہیں دی جاتی. اور تناسب بہت فرق ہے نا. مگر ہمارے ہاں ایسے واقعات کی جو کوانٹٹی ہے وہ, اور بھارت میں ایسے واقعات کی کوانٹٹی, اس میں بہت فرق ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھارت سے سب سے بڑی تعداد میں جو مین پاور کسی گلف کنٹری کو ملتی ہے تو وہ سعودی عرب ہے, کویت ہے, یو اے ای میں پاکستانیوں سے زیادہ انڈینز موجود ہیں, وہ ہے. تو ان تمام ملکوں کو یہ معاملہ اٹھانا پڑے گا. امریکہ کی ایک فریڈم, جو ریلیجس فریڈم, اس کے حوالے سے ایک انڈیکس ہے, اس انڈیکس میں ملکوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے. اور جب امریکہ کرتا ہے نا تو ہم جیسے ملک جن کی کوئی اوقات وغیرہ نہیں ہے, امریکہ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں ہے, تو ہم جیسے ملک اور ہم جیسی حکومتیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو بڑا ویلیو کرتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ دیکھو امریکہ نے بھارت کو اس انڈیکس میں کس جگہ رکھا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس معاملے کو اٹھائیں, ٹیک اپ کریں. یہ صرف سجدے میں گرے ہوئے ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرا, آپ کا, ہم سب کا معاملہ ہے. کیونکہ ان لوگوں کی آواز جو بھارت میں ہیں, اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہمیں ان کی آواز بننا ہے. ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. کئی دفعہ ہمارے لوگ کرتے ہیں نا مختلف مواقع پہ تنقید, شاید غلط کیا تھا, لیکن ایسے تمام مواقع پر یاد رکھیے گا یہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے جو دو قومی نظریے کے تحت کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ, وہ فیصلہ. اور اس کے بعد ہم نے پھر بھارت کے ساتھ بلیک آؤٹ بھی کیا جو تعلقات کا, اس کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا. اچھا, محمد زبیر صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت شرمناک ہے کہ پولیس نمازیوں کو لاتیں مار رہی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ دلی پولیس کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے. دلی پولیس یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نریندر مودی کے راج میں ہم جو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں
वो बना के और उसके अलावा भारतीय सहाफ़ी हैं अनंत प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि ऐसी वीडियोस कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। यूनिफॉर्म में नफरत अंगेज ज़ॉम्बी नज़र आ रहा है जो कौम और कानून की तौहीन करता है और पुलिस को उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई करे? वो खुद पुलिस है, वो तो खुद कर रहे हैं, तो उनसे डिमांड करना ऐसे ही है जैसे हम अदालत में मज़ाहिर नकवी साहब कह रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने और जजों ने गलत किया और इन जजों को रोकना चाहिए। अब तो उनके नाम के साथ जज लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। बहरहाल फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।